سکھایا مان اپنی لوریوں میں یا علی مولا سکھایا مان اپنی لوریوں میں یا علی مولا غدیر خم کا قصہ غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دروازہ طواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہ کعبہ دلوں میں عظمت توحید لب یا علی مولا دلوں میں عظمت توحید لب پر یا علی مولا خدا کے گھر علی پیدا خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ کر جوان اٹھے دلوں سے نعرے حیدر زمیں تا آسماں اٹھے میرے ہر شیر پر دل سے منافق کے دعا اٹھے میرے ہر شیر پر دل سے منافق کے دعا اٹھے جو منکر ہے علی کے جو منکر ہے علی کے ان کو لفظوں سے جلاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں اپنے رخ کو پہلے دن سے ہی حیدر سے موڑے ہیں علی کی تیغ کو دیکھا تو کتنی تیز دوڑے ہیں مرارے سے ہوئے آگے کے پیچھے ان کے گھوڑے ہیں مرارے سے ہوئے آگے کے پیچھے ان کے گھوڑے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو عادی بھگوڑے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو عادی بھگوڑے ہیں ہے عادت بھاگنے کی ہے عادت بھاگنے کی جن کو ہم ان کو بھگاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں بلایا تھا شب معراج جس کو حق نے اپنا تھا بہت نزدیک تھا محبوب بس کہنے کو پردہ تھا خدا نے بات کی جس میں بہت مانوس لہجہ تھا خدا نے بات کی جس میں بہت مانوس لہجہ تھا علی کی تھی خدایا تھا شب معراج جس کو حق نے اپنا تھا بہت نزدیک تھا محبوب بس کہنے کو پردہ تھا خدا نے بات کی جس میں بہت مانوس لہجہ تھا خدا نے بات کی جس میں بہت مانوس لہجہ تھا علی کا ہاتھ دیکھا تھا خدا کے گھر علی پیدا خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی سے نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے سلوات خیال خالق اکبر کا خیال حسین
سوال نہیں ہے وہ بلا سوال حسین بشر کے حکم میں اللہ کی مثال حسین دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں سمندروں نے کیا جس کی سرزمین کو سلام نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام حیات و موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شہرب سے کاٹ دیتا ہے یہ کائنات ریاست رئیس ہے شفیع ضمیر عشق خدا کا حدیث ہے شفیع نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شفیع قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شفیع خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے حسین گر کو علیہ السلام کیا کہنے واہ 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 دیا بجھا کے جو روشن کرے زمین بشر جو کائنات میں رکھتا ہے وہ شناس واہ 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 جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زیر و زبر حسین ذاکر معبود ہے تلے خنجر کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے کہیں تبسم اصغر کبھی حسن حسین کبھی بے غازی کبھی اکسے پنج ہے حسین کبھی اکیلا کبھی خود میں انجمن ہے حسین مثال ہے در کرار سب شکن ہے حسین ہر ایک محاذ میں غالب دکھائی دیتا ہے حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے حسین خالد خاطر شفا مسیحا بھی حسین فیض کا دریا ہے اور پیاسا بھی حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی حسین لاکھوں پہ بھاری رہا اکیلا بھی حسین نے ابو طالب کے جانشی کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستی کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستی کی طرح انا پرست غریبوں کا چار ساتھ حسین بخار آل محمد نبی کا ناز حسین قسم خدا کی خدا ہونے کا جواز حسین کہو یہ میر تکلم میری نماز حسین نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے یہ کائنات خدا کی خدا حسین یہ کائنات خدا
اللہم صلی علی محمد جوشی مانی کے ساتھ نعرہ سلوات خالق نے بنایا ہے چہرہ میرے مولا کا 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 ایمان کا کعبہ ہے ایمان کا کعبہ ہے ایمان کا کعبہ ہے چہرہ میرے مولا کا خوش ملتے اسد ہو کر پڑھتی ہے رکے ہے در خوش ملتے اسد ہو کر پڑھتی ہے رکے ہے در قرآن بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے چہرہ میرے مولا کا کعبے سے نکلتے ہی خوش ہو کے پیغمبر نے کعبے سے نکلتے ہی خوش ہو کے پیغمبر نے آنکھوں سے لگایا ہے آنکھوں سے لگایا ہے آنکھوں سے لگایا ہے چہرہ میرے مولا کا تسبیح خدا پڑھ کے اور شکر ادا کر کے تسبیح خدا پڑھ کے تسبیح خدا پڑھ کے اور شکر ادا کر کے عمران نے چوما ہے عمران نے چوما ہے عمران نے چوما ہے چہرہ میرے مولا کا ایک بار بھی جو دیکھے بس دیکھتا رہ جائے ایک بار بھی جو دیکھے بس دیکھتا رہ جائے قدرت کا کرشمہ ہے قدرت کا کرشمہ ہے چہرہ میرے مولا کا دیدار علی کر کے جبریل امی بولے کیا بولے دیدار علی کر کے جبریل امی بولے رحمان کا سورہ ہے رحمان کا سورہ رحمان کا سورہ ہے چہرہ میرے مولا کا کرتا ہے تمام بھی خود سورہ یوسف بھی کرتا ہے تمام بھی خود سورہ یوسف بھی وہ حسین کا قبلہ ہے وہ حسین کا قبلہ ہے وہ حسین کا قبلہ ہے چہرہ میرے مولا کا ہر روز میرے دل نے پوچھا یہی سورج سے پوچھا ہر روز میرے دل نے پوچھا یہی سورج سے کیا دیکھ کے نکلا ہے کیا دیکھ کے نکلا کیا دیکھ کے نکلا ہے چہرہ میرے مولا کا رخسار ہے نورانی والشمس ہے پیشانی رخسار ہے نورانی والشمس ہے پیشانی قل هو اللہ کا چہرہ میرے مولا کا قل هو اللہ کا سورہ ہے چہرہ میرے مولا کا کیوں کرنا مہم جا
زید کا قبلہ ہے میرے یا علی 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 آپ کو بھی بہت بہت بھائی ارشاد بھائی بسم اللہ یا علی 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 ہم تو کل سے یہ کہہ کر گزر جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار ولایت آگ کی گرمی کیا دیر کی کاٹ کیا ہم وزادار کیوں خوف کھائے بھلا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ہم تو پل سے یہ کہہ کے گزر جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت یوں ہی روشن رہیں گے بلا کے دیے تا قیامت رہیں گے عطا کے دیے دور حاضر کے شامی دور حاضر کے شامی اسی رنج میں کل کے مرنے ہوئے آج مر جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت جو بھی دشمن ہوا تیرا یا بھوترا ہو گئی اس کی دنیا میں مٹی قرار اس کو خود میں نہ دے گی اس کو خود میں نہ دے گی جگہ یہ زمین اس کے ٹکڑے فضا میں بکھرے جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت یا علی تیری چوکر کے لوٹ گئے ناٹ کے نہ رہے اور ناٹ کے اپنے کاندھوں پہ بستر اپنے کاندھوں پہ بستر اٹھائے ہوئے تا قیامت وہ در بدر جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت یا مرتضی یا ایلیا شمس الضحی بدر الدجا کیف الورا نور خدا مشکل کشا غوث الورا شاہ عرب علی نجف عہد عرب ماہ رجب
آپ بچ کے علی سے کدھر جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت یوں نجابوں کا منبر سجایا گیا اس میں مولا علی کو منایا گیا ذکر حیدر جو سننا ذکر حیدر جو سننا نہیں چاہتے ان نجابوں پہ کیسے وہ گھر جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت اپنا قبلہ علی اپنا کعبہ علی اپنا منزل علی اپنا رہبر علی خیر غیروں کو دیکھ کے خیر غیروں کو دیکھ کے حسن کس طرح ہے علی جس طرف ہم ادھر جائیں گے تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت تاجدار ولایت ہم علی کے دیوانے اللہ ولی ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے انبیاء اماموں کا سلسلہ قدیری ہے انبیاء اماموں کا سلسلہ قدیری ہے پڑھ لو آیت بلغ بولا پڑھ لو آیت بلغ خود خدا قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے آج مانگنے والے راستہ نہ پائیں گے آج مانگنے والے راستہ نہ پائیں گے میں منا قدیری ہے بولا میں منا قدیری ہے میں سرا قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے ہیں کون ہے سخی بھائی بھلا کون ہے سخی بھائی کون سا قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے اس کو کیا ڈرائے گی مشکل زمانے کی اس کو کیا ڈرائے گی مشکل زمانے کی کربلائے دل جس کا بولا کربلائے دل جس کا حوصلہ قدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رضا قدیری ہے ابتدا قدیری ہے انتہا قدیری ہے خود ہی اس کے قدموں میں بڑھ کے آئے
کے آئے گی جنت بڑھ کے جس کو ہے درنے مولا بڑھ کے جس کو ہے درنے کہہ دیا غدیری ہے ہم علی کے دیوانے ہر رہا غدیری ہے قرار کرو آج سب مل کے کہو صاحب الخط کی طرف دیکھ کے بولا یہ خدا بس علی کا راج چلے گا 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 تیرا جب مسکرا کر یہ کعبہ کہتا تھا حیدر کی ماں سے یہ گھر علی کے لیے بھی بنا ہے آ جائے چاہے جہاں سے میرا مالک ہے علی یہ فضیلت ہے بڑی میرا مالک ہے علی یہ فضیلت ہے بڑی آئی جب بنت اسد خانہ رب بول اٹھا بس علی کا راج چلے گا 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 کیا ہے اشارہ علی کا کہاں پر کیسے کسے مارنا ہے ابرو کی جنبش سمجھنا ہے مالک دشمن بھی یہ جانتا ہے جب یہ بغض علی سامنے آیا کوئی جب یہ بغض علی سامنے آیا کوئی سر اڑاتے ہوئے یہ مالک استر نے کہا بس علی کا راج چلے گا 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 کیسے سمجھ میں علی آئے پہلے سمجھو علی کا دیوانہ دنیا میں جنت کے گھر بیچ کر کہتا تھا بہلول دانا در مبارک ہو تجھے ہم اگر یاد رہے در مبارک ہو تجھے ہم اگر یاد رہے باب جنت میں نظر آئے گا یہ لکھا ہوا بس علی کا راج چلے گا 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 مہاراج کا راج کہتے ہیں کس کو دیکھے گا سارا زمانہ مہدی کے ابرار رجعت پہ جس دم عباس کا ہوگا آنا کعبے پہ رکھ کے قدم جب لگائے گا علم کعبے پہ رکھ کے قدم جب لگائے گا علم وہ کسی شاد و رضا بازی کے ہونٹوں پہ صدا بس علی کا راج چلے گا 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 جوش ایمانی کے ساتھ بلندتر صلوات غدیر ان کا دولہا ابو طالب کا بیٹا غدیر ان کا دولہا ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا غدیر ان کا دولہا ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کا علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے چشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا سب کچھ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے
مولا ابو طالب کا بیٹا اشرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا جو ان سے بغض رکھے جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ابھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا ہے ابھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا میرا ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے میری پہچان علی ہے زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا وہ نکلا خیمے حق سے وہ نکلا خیمے حق سے بنی ہاشم کا جیلا بتاتی ہے یہ جلالہ بٹھا دو کتنا ہی پہرا اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا غدیر ان کا دولہا ابو طالب کا بیٹا باد بلند سلوات ساغر مئے غدیر سے جھلکا کے پی گیا ساغر مئے غدیر سے جھلکا کے پی گیا ساقی کے ہر حریف کو تڑپا کے پی گیا ساقی کے ہر حریف کو تڑپا کے پی گیا دشمن رسول
صبر کے حدود میں بھلکا کے پی گیا میں صبر کے حدود میں بھلکا کے پی گیا صبر میں مدین بھلکا کے پی گیا جبرائیل سے بھلوا کے پی گیا صبر میں مدین سے بھلوا کے پی گیا میں تھوڑی دیر موت کو بہلا کے پی گیا میں تھوڑی دیر موت کو بہلا کے پی گیا صبر میں مدین سے جلوا کے پی گیا صافی کے ہر غریب کو تڑوا کے پی گیا جوش ایمانی کے ساتھ بلندر سلام غریب والی سلوات پڑھتے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب طبیب نفوسنا العبد المعین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبيب اله العالمين اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين طه ياسين رحمة للعالمين يا ابو القاسم رئيس العالمين سيد الوسيل إمام المتقين قتل الكفار والمشركين والمنافقين مصداق كل شيء أحسن في إمام مبين الإمام بالحق أمير مطلق أسد الله الغالب غالب ولا كل غالب مطلوب
لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أمير المؤمنين ابن أبي طالب ولعنة الله على الأعداء والمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر ولین عبادات. عزیزان محترم، یہ نہ سمجھے کہ خطبہ طویل ہوگا تو ذکر بھی طویل ہوگا. یقیناً آپ کی مصروفیات پیش نظر ہے. سب کے وقت کے حالات جانتے ہو، انتہائی اختصار کے ساتھ کام لیتے ہو، کیونکہ ہمارے اکبر بھائی بھی موجود ہے. ایک سلوات پڑھتے محمد والے. پہلے تو یہ جان لے آپ بھائی، یہ جان لے بہت ضروری رہتا ہے. یہی چیز ہے جو منانا بڑے زور و شور سے بچہ تاول جتنے یہاں موجود ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے ضعیف تک، پہلے تو یہ جان لے کہ ان کا چاہنے والا ضعیف نہیں ہوتا. سب کے سب کان کھول کر سنیں کہ عیدوں میں یہی عید ہے جو عید اکبر کہلائی گئی. جو تو عید ہے، ہر وہ دن عید ہے کہ جو دن انسان کوئی گناہ نہ کرے، لیکن عید اکبر صرف عید غدیر کہلائی گئی. اور جتنا شکر ادا کرے کم ہے. کہ خدا نے ہمیں ان میں سے قرار دیا ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار والا دن مناتے ہیں. محمد والے آنے والی صبح وہ صبح ہے، عظمتوں والی صبح کے جو طہارتوں کا اعلان کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں، دیگر محافل میں جشنوں میں آپ سنیں گے کیا تفصیل ہے غدیر کی. میں کون اور میری کیا بشارت کہ غدیر کی تفصیل بیان ہو سکے. بندہ فقیر بندہ فقیر. لیکن اتنا سن لے آپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ بیان ہو، کچھ باتیں احساسات کی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں آ جائے تو فضیلتیں سمجھ میں آ جائے. دیکھیں آپ کہ آنے والی صبح اتنی افضل ترین صبح ہے کہ جس کے لیے یہ ملا کہ کسی نے آج امام محمد باقر علیہ السلام خدمت میں پوچھا کہ مولا حیات کا سب سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ تو امام کے جملے ہیں افضل حیاتکم یوم ولایت امیر المومنین. درود پڑھ محمد حیات کا سب سے افضل ترین دن وہ ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ جب پوچھا گیا اس دن کی فضیلت کے بارے میں تو امام نے بیان کیا کہ اگر ایک برادر مومن کسی دوسرے برادر مومن کو اس عید اکبر کے دن کھانا کھلائے، کسی ایک وقت کا کھانا کھلائے، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کی دعوت کی. درود پڑھ محمد مال نہیں رکھتا، مفلس ہے، لاچار ہے، لیکن کھلانے کا ارمان رکھتا ہے. تو بیان یہ ہوا حدیث میں کہ آدھی کھجور صحیح، آدھی کھجور اس ولایت علی کی خوشی کے صدقے میں اگر برادر مومن کو کھلا دے، خدا کہتا ہے لکھ اس کے نام اعمال میں کہ اس نے 1,25,000 انبیاء کی دعوت کی ہے. محمد والے
ظاہری بات ہے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر جاؤں کہ جب اس دن کی فضیلت بیان کی گئی تو فضیلت کے بعد میں کہا گیا، پر یہ احساس کا جملہ سنیں آپ، کہ جو لوگ اس منزل سے گزر چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، بچے نہیں بزرگ بہتر جانتے ہیں، ہم سے اس بات سے واقف ہیں کہ اگر آپ کسی کارپوریٹر سے ملنا چاہتے ہیں تو اتنا مصروف بتاتا ہے اپنے آپ کہ آپ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مثال ہے، مثال کچھ بھی دی جا سکتی ہے، کوئی کارپوریٹر ہو یا کوئی ایم ایل اے ہو، یعنی جو بھی عہدے پہ فائز ہو، میں کسی کو پرٹیکولر نہیں بول رہا ہوں، جو بھی منصب رکھتا ہو، عہدہ رکھتا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے مصافحہ کرے، آسان نہیں ہوتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ 1.25 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے تو اس دن کی خوشی میں کسی برادر مومن سے ہاتھ ملا لے۔ اس نے ایسا کیا کہ 1,24,000 انبیاء سے ہاتھ ملائے۔ تاکہ پہچانے جائے، یہی وہ عید ہے کہ جو نسلوں کی پہچان دیتی ہے۔ یہی تو پیغمبر نے غدیر میں بتایا ہے کہ جب حج آخر سے واپس ہو رہے تھے 10 ہجری، کہ آپ جانتے ہیں، بس اشارے کرتا ہوں بڑی دیر سے گزر جاؤں، کہ ایک مقام ہے کہ جسے جوفا کہتے ہیں، کہ جو لوگ زیارتوں سے مشرف ہو کر آئے ہیں، مقامات مقدسہ سے مشرف ہو کر آئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے پروردگار ہیں گناہگار آپوں کو اس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جب جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک مقام ہے جسے جوفا کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یعنی مکے سے حج کر کے لوٹنے کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ جسے جوفا کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے راستے جدا ہوتے ہیں۔ کہ اب جیسے آپ ذہن میں لا لیں کہ عزا خان زہرا ہے اور آپ کو اس مقام سے آگے بڑھنا ہے، تو ایک راستہ جاتا ہے افضل گنج کی طرف، ایک راستہ جاتا ہے چادر گھاٹ کی طرف، ایک راستہ جاتا ہے سبحان بازار کی طرف، بازار سبحان۔ مثال ہے اسی طرح یہ جوفا بھی ایک مقام تھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے، مختلف راستے بڑھتے تھے۔ ایک راستہ جاتا تھا سرزمین عراق کی طرف، ایک راستہ جاتا تھا سرزمین شام کی طرف، ایک راستہ جاتا تھا مصر کی طرف، یعنی راستے منخرط ہوتے جاتے تھے۔ ایک راستہ جاتا تھا مدینے کی طرف۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے لوگ جدا ہونے والے تھے، اور یہ مقام آنے سے پہلے نبی نے قافلے کو رکوایا۔ ایسا نہ ہو کہ 1.25 حاجیوں کا مجمع اس مقام کے آگے بڑھ جائے اور تتر بتر ہو جائے۔ تتر بتر ہونے سے پہلے سارے قافلے سے رکوا کے یہ معاہدہ لیا گیا، کہا یہ گیا کہ جو آگے بڑھ چکے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، اور جو رفتہ رفتہ آ رہے ہیں ان کا انتظار کریں گے، کیونکہ ایک ضروری پیغام کہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ پہنچانا ہے۔ وہ پیغام کوئی اور پیغام نہ تھا۔ کہا یہ گیا، آیت موجود ہے قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ، ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے میرے حبیب، اے رسول، اے حبیب نے، یہ وہی خدا ہے کہ جو ہمیشہ اپنے حبیب کو کبھی حبیب کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ پروردگار پیغمبر کو منصب سے جھجوڑ رہا ہے، کہتے ہوئے کہ پہنچا دیجیے وہ پیغام کہ جو ہم نے آپ تک پہنچایا، اور یہ نہ پہنچایا کچھ بھی نہ پہنچایا، سارا کار رسالت بیکار، یعنی ایسا کہ جیسے رسول نے کچھ نہ کیا، عام زبان میں کہنا۔ اور آپ جانتے ہیں تفصیل میں جانا ہے ہی نہیں، بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ زحمت کے لیے تو رحمت کا سبب ہے کہ جتنے لمحات آپ فرش مسرت کے ہوتے ہیں، یقین جانے ان
लम्हात का अंदाजा आपको उस वक्त होगा कि जब कब्र की तन्हाई होगी और ये लम्हात मिस्ल आपकी खबरों को रोशन कर देंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले ये एहसास का जुमला कि वहां तो नबी ने अपने मसीह की विलायत का जानशीनी का ऐलान किया, यकीनन ऐलान हुआ, आप जानते हैं, लेकिन सोच कर तस्दीक करे बात कि घर में कोई फंक्शन हो, कम कमाने वाला सही, महाना 10,000 रुपए अगर सही कमाता है और उसके घर में अगर कोई छोटी मोटी तकरीब हो जाए, फंक्शन हो, और इस फंक्शन में ये सोचता है कि जब इतने लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, खाना खिला देते। होता तो यही है ना भाई कि जब इतना खर्चा हो रहा है, आप भी जानते हैं कि मामूली सा अगर बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, केक खिला के भिजाया नहीं जाता, बिठा कर खाना खिलवाया जाता, बिरयानी मंगा ली जाती है, फला चीज मंगा ली जाती है, ये मंगा लिया जाता है। क्यों? छोटी मोटी खुशी है, कुछ ना कुछ खिलाना ऐसे हो जाता है जैसे फर्ज कायनात का रसूल अपने मसीह की जानशीनी का ऐलान कर रहा है। जरा सोचे आप, क्या रसूल ने यूं ही कचरा छोड़ दिया? रिवायत मौजूद है कि जब ऐलान गदीर हुआ, ऐलान विलायत हुआ, नबी ने अपने भाई को हाथों पे उठाकर कहा, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। जिसका मौला अली उसके बाद। अब इसमें कई बाब है कि अगर तफसील में जाना चाहे तो वक्त में गुंजाइश नहीं। आप मौला चाहे जैसे साबिया में ले लें, रसूल ने वही साबिया में बनाया। अब अगर इतनी बात जहन में रखे कि अगर मौला दोस्त के माना में होता तो ऐसी चिलचिलाती धूप में 1.25 लाख हाजियों को बगैर साए के रसूल धूप में नहीं ठहराते। सुभान अल्लाह। ऐलान खुदा की तरफ से था, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। और यही नहीं कहा, इसके आगे और तफसील है। लहम लहमी व दमहम दमी व युलिमुनी मा युलिमु व यहज़ुमुनी मा यहज़ुनु अना हरम लिमन हारमहु व सिल्म लिमन सारमहु व अदुल लिमन आदाहु व मुहिब्बु लिमन अहब्बहु इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु। वाह वाह वाह। अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली की हड्डी मेरी हड्डी, अली का लहू मेरा लहू। जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे अदावत की उसने मुझसे अदावत की, और जिसने मुझसे अदावत की उसने खुदा से अदावत की। सारा खुतबा गदीर मौजूद है। आप जानते हैं कि जब ऐलान हो चुका, ऐलान तमाम हुआ, तो लोग बड़ी तेजी से मुबारकबाद देने के लिए आए। अब जहन में ला ले, कोई दूल्हा है स्टेज पर मौजूद है और आप मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं, तो कितनी कशमकश होती है आपको मुबारकबाद देने की। 1 लाख का मजमा शादी में नहीं होता। यहाँ अली वली विलायत का ऐलान हुआ, जानशीन बन चुके जानशीन, रसूल ने जानशीनी का ऐलान कर दिया। अब लोग तेजी से मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। तो सोचे कि मुबारकबाद कैसे हुई? मुबारकबाद अरब में देने का तरीका यह था कि हाथ पे हाथ रखा जाता था, यानी बैत की जाती थी। अब सोचे आप कि जब अली को मुबारकबाद दी गई तो कैसे मुबारकबाद दी गई? खुदा कह रहा है कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ है और अल्लाह का हाथ किसी के सामने आगे नहीं होता। ये वो हाथ है कि जो रिस्क तकसीम करता है, शब की अंधेरे में रिस्क तकसीम करता है। अब ये हाथ कैसे भला मुबारकबादी के लिए, कैसे भला बैयत के लिए आगे बढ़े? सोचे फिक्र करेंगे कैसे मुबारकबाद दी गई। अली ने अपना हाथ यूं रखा और लोग आते गए, कहते गए फक्किन फक्किन या अमीरुल मोमिनीन, ये कहते जाते, ऐसे मुबारकबाद देते जाते। ये तो मर्द थे कि जो मुबारकबाद दे रहे थे। रिवायत मौजूद है कि 1.25 लाख हाजियों के मजमे में, हुज्जाज के मजमे में औरतें भी मौजूद थी। लोग नहीं जानते कि औरतें मौजूद थी। औरतों ने कैसे देखे? इतनी बात याद रख ले आप कि अली की विलायत हर शय पे वाजिब। मर्द, औरत, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, ज़ईफ, जवान,
بادشاہ، وزیر، امیر، فقیر، اس میں کوئی سن کا تقاضا نہیں ہے. جانور بھی ہے تو علی کی ولایت والی کہ جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ جانوروں میں بادشاہ کہلایا گیا کہ جسے شیر کہتے ہیں. پرندوں میں جس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا اس کے سر پہ خدا نے تحفہ دیا. تحفہ ولایت یہ ہے کہ آپ غور کریں مہر کے سر پہ تاج ولایت ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا اسے خدا نے تحفہ یہ دیا کہ سر پہ تاج ولایت دیا. یہی نہیں پتھروں میں جس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا وہ حقیر کہلایا گیا. پانی میں جس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا وہ پانی میٹھا ہو گیا. جس نے تاخیر کی وہ پانی کھارا ہو گیا. جس مٹی نے سب میں پہلے ولایت کا اقرار کیا اسی مٹی سے علی کے محب کو خلق کیا گیا. یہی فضیلت ہے کہ اسی فضیلت کی نفس سے ہمارے خلقت پیش آئی ہے. میں نے ذکر کو تمام کیا. بس دعائیں خیر ہے کہ آپ جان لیں کہ جب رسول نے ولایت کا اعلان کر دیا تو ہوا یوں کہ حجاج کا ماحول ہے. 7 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے اور ایسے حاجیوں کے مجمع میں ایسے عرب موجود ہیں کہ جو اگر 4 لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے تو ان کی کھادی کا یہ عالم تھا کہ 4 لوگ اگر ایک ساتھ بیٹھ جائے کھانے کے لیے تو اونٹ کے بچے کو تمام کر دیتے. ایسا وہ 4 لوگ یعنی عرب کی فضا تھی. لیکن میدان خم میں ہوا یوں کہ صحرا تھا. مثل موجودہ دست ولایت امیر سے یوں ہوا کہ علی کے دست مبارک سے پانی کا چشمہ ظاہر ہوا کہ جسے کنواں آج بھی موجود ہے میدان خم کہ صحرا میں ولایت کا چشمہ نمودار. یہی نہیں یہیں پہ اتباع نہ ہوئی کہ آگے رسول نے دعوت کا یہ اہتمام کیا کہ 3 دن تک دعوت رچائی گئی میدان غدیر میں، میدان خم میں. اور یہ دعوت ایسی تھی کہ ایک ناخہ تھا، ناخہ خاص جو رسول کا ناخہ تھا کہ جس رسول نے اپنا ہاتھ ناخے پہ رکھا اور اس کے بعد اس ناخے کو جب ذبح کیا گیا 3 دن تک 7 لاکھ حاجی اس ناخے کے گوشت کو کھاتے رہے لیکن گوشت تمام نہ ہوا. درود پڑھے محمد علی کی ولایت کا موضوع ہے کہ ایک ناخہ 3 دن تک تمام نہ ہوا. اب یہ تو تمام ہو گیا واقعہ. جب لوگ یہاں سے آگے بڑھے خدا نے ایسا انتظام کیا کہ اگر کوئی چاہتا بھی ہے کہ علی کی ولایت کو چھپائے کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ جو اندھا ہے سن لے، جو بہرا ہے دیکھ لے، جو سمجھ نہیں سکتا سن لے، جو سمجھ نہیں سکتا سن لے، دیکھ لے کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے. اور یہ اپنے اپنے عزیز و اقارب میں پہنچا دے. پتہ یہ چلا کہ صرف اقرار کرنا نہیں تھا، اعلان بھی کرنا تھا. اپنے اپنے شہر جا کے جو جہاں رہتا ہے وہاں پر اعلان کرنا تھا. قافلہ خم سے چلا، اپنے اپنے شہر کو لوگ جانے لگے. آپ جانتے ہیں، پھر مثال دے دوں کہ جب ہمارے یہاں سے کوئی زائر اپنے شہر سے رخصت ہو کر جاتا ہے تو جانے سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے دن کا سفر ہے، سامان سفر تو ساتھ رکھا ہے، واپسی کب ہے، کب واپس ہوگے. تو آپ ذہن میں یہ ساری ریڈنگ لے لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو واپس آنے والا ہے. مدینے سے لوگ یہی کہہ کر چلے تھے کہ فلاں تاریخ تک ہم واپس آ جائیں گے. شام سے کئی لوگ یہ کہہ کر چلے تھے کہ ہم فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک لوٹ کر آ جائیں گے. بس تمام ہوا. بس ذکر خیر ہے، دعائیں خیر ہے. عزیزوں سنیں آپ، اگر کوئی چاہے بھی علی کی ولایت چھپائے خدا نے کوئی خوشبخت چھوڑا ہی نہیں. قافلہ 3 دن لیٹ ہو گیا میدان خم میں. قافلہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو رسول نے اعلان کیا کہ آج کے دن نعمتیں تمام ہوئی، آج کے دن دین تمام ہوا، سب کے سب چیزیں تمام ہوئی. اب قافلہ یہاں سے چلا اپنے اپنے شہر کی طرف. وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں. پہلا دن گزرا، باب الداخلہ پہ جا کے ٹہر گئے. دیکھا کہ قافلہ آج بھی نہیں آیا. لوٹ کر گھر چلے گئے یہ سوچتے ہوئے کہ قافلے والوں کی خیر ہو. حج کے لیے گئے تھے، واپس نہیں آئے. کسی کی ماں تھی، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا سارا خاندان تھا. لوگ شہر کے باہر آ کر استقبال کے لیے ٹہر رہے تھے. ٹہر کر وقت گزار کر سورج طلوع ہونے کے بعد واپس لوٹ کر چلے
رہے تھے یہ سوچ کے کہ آج بھی قافلہ نہیں آیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان ایکسپیکٹڈ قافلہ آ گیا۔ شہر میں جب قافلہ داخل ہوا، اعلان ہوا کہ وہ قافلہ جو حج کے لیے گیا تھا رسول عربی کے ساتھ قافلہ واپس ہو رہا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے استقبال کرنے لگے، بے ساختہ پوچھا گیا کہ بتاؤ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ بے ساختہ کہنا پڑا کہ کیا بتائیں رسول نے رکوا لیا تھا۔ کیوں رکوا لیا تھا؟ کیا بتائیں کہ ایسی دھوپ تھی، رسول نے اپنے ولی کی جانشینی کا اعلان کیا۔ نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ علی بعد رسول، علی مسند رسالت میں مائل ہو گئے۔ ہماری اس عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ چار مصروں سے اختتام ہے، جس کے ملاحظہ ہو کہ مجھ پر عنایتیں ہیں میرے دستگیر کی، مجھ پر عنایتیں ہیں میرے دستگیر کی، خالی کبھی رہی نہیں جھولی فقیر کی۔ مجھ پر عنایتیں ہیں میرے دستگیر کی، اور خالی کبھی رہی نہیں جھولی فقیر کی۔ جو مانگنا ہو آج عقیدت سے مانگ لو، محفل سجی ہوئی ہے جناب ابھی، ہے جناب ابھی محمد والے محمد، آنے والی صبح کی عظمتوں کا، آنے والی صبح کی فضیلتوں کا واسطہ ہم سب کو ظاہری حیات میں ایک دن ایسا میسر کر دے کہ ہم یہ آنے والا دن نجف اشرف میں ہمیں کرنا نصیب فرما۔ نسل در نسل یہ ولایت امیر المومنین ہماری نسلوں میں منتقل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں اپنے ناصر آواز میں شمار فرما، ہر شر دنیا آخرت سے محفوظ فرما، ہر خیر دنیا آخرت عنایت فرما، ہم سے شر کرنے والوں کے شر کو انہیں کا پکڑ دے۔ واسطہ بیمار کربلا کا، واسطہ بیمار مدینہ کا، جو اس وقت علیل ہے محترم سید جعفر حسین رضوی صاحب کو، عباس حسین رضوی صاحب جو ابرار حسین رضوی صاحب جو ان دنوں علیل ہے، تو پہلے بیمار کربلا اور بیمار مدینہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہم تو بس دعا جانتے ہیں پروردگارا، یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں تو نے کیا لکھا ہے، جو ان کے حق میں خیر ہو ان کے ساتھ میسر فرما۔ اور آپ سے مانگا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید باقر علی زیدی صاحب، میر عابد علی زیدی ابن میر لیاقت علی زیدی صاحب، وہ میر باقر علی زیدی ابن میر لیاقت علی زیدی صاحب، وہ میر لیاقت علی زیدی ابن میر مومن علی زیدی، وہ جملہ مرحوم مومن مومنات حضرت آدم سعید بالخصوص حاضرین کے متعلق میں، بالخصوص جس کسی مومن مومنہ کی آج خبر میں پہلی رات ہے، بالخصوص جن کا کوئی وارث نہیں، ان سبھی کے لیے لکھا ہے۔